اگر کوئی پروفیشنل جاب کرتا ہے تو اس پر زکوٰۃ کی کیا شرح ہوگی، اور کیا آسٹریلیا میں دیا گیا ٹیکس زکوٰۃ میں کاٹا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ کے پورے قانون کو سمجھ لینا چاہیے. یعنی زکوٰۃ کی 3 مدات ہیں. ایک مال، جس کو آپ ویلتھ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے، آپ کے پاس کوئی ہیرے جواہرات ہیں، یہ آپ کی بچت کی صورت میں آپ کے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، لاکر میں پڑے ہوئے ہیں، یا پلاٹ رکھا ہوا ہے، یہ مال کی کیٹیگری میں آتا ہے. دوسرے یہ ہے کہ جہاں سے پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے. اصل میں جتنی بھی ہماری آمدنی ہے یہ حقیقتاً پروڈکشن ہی ہوتی ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں. یہ دوسری مد ہے. اور تیسرے جانور جو پرانے زمانے میں لوگ پالتے تھے ریوڑوں کی شکل میں، بھیڑ بکریاں عام طور پر، وہ بھی ایک بڑی دولت سمجھی جاتی تھی. تو زکوٰۃ کو ان تینوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. آپ کے پاس جو بچت ہے، مال ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہے، کرنسی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہے، پلاٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس پر 2.5% سال کی زکوٰۃ ہوگی. اور اگر کوئی پروڈکشن ہو رہی ہے، پروڈکشن زرعی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی زمین ہے اس سے کوئی پروڈیوس آ رہا ہے، آپ نے کوئی صنعت لگائی ہوئی ہے اس سے کوئی پروڈیوس ہو رہا ہے، آپ نے کوئی پلازا بنا لیا ہے اس کا کرایہ آ رہا ہے، اس سے آپ کی آمدنی ہو رہی ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو فیس کی شکل میں کچھ ملتا ہے، آپ نے اسکول بنا لیا، کالج بنا لیا، اس میں آپ کو آپ کے ہاں فیسوں کی شکل میں پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے. آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں اور اس ملازمت کے نتیجے میں آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے، یہ بھی پروڈکشن ہی کی ایک قسم ہے. ان سب صورتوں میں 5، 10 اور 20% زکوٰۃ ہوگی پروڈکشن کا. 5، 10 اور 20. اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر پروڈکشن سرمایہ اور محنت دونوں سے ہو رہی ہے تو 5%، اگر ایک سے ہو رہی ہے تو 10%، دونوں کے بغیر ہو رہی ہے تو 20%. اور یہ پروڈکشن پر ہوگا، یہ سال کے سال نہیں ہوتا. جب بھی آپ کو سیلری ملی اس پر 10% زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. اور تیسرے جانور ہیں، ان کے بارے میں بھی اگر آپ پوچھیں گے تو میں عرض کر دوں گا. تو یہ ہے اسلام میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے. یہ زکوٰۃ اگر کوئی حکومت ہوگی تو اسی کے سپرد کی جاتی ہے. در حقیقت اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ہے کہ دنیا میں ریاست کا نظم چلانے کے لیے ٹیکسیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اس ٹیکسیشن کو ریاستیں بڑے ظلم کا ذریعہ بناتی رہی ہیں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ بادشاہ کی طرف سے جو خراج عائد کر دیا جاتا تھا، جو ٹیکس عائد کر دیا جاتا تھا، کسان کے ہاں کچھ ہوا یا نہیں ہوا، اس کو ظالمانہ طریقے سے وصول کیا جاتا تھا. ہندوستان میں مغلوں کے زمانے میں، اسی طرح بعض یورپی ممالک میں ٹیکس میں بڑا ظلم ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار ریاستوں سے چھین لیا اور یہ کہا کہ یہ تمہیں ضرورت کے تحت لینا تو ہے، لیکن اس کی مقدار ہم خود مقرر کر دیتے ہیں. تو وہ یہ مقرر کی گئی ہے. یعنی تمام مال میں 2.5%، ہر طرح کی پروڈکشن میں جو آمدن ہوتی ہے جیسے ہی وہ ہوگی اس پر 5، 10 اور 20%. اور جو جانور ریبڑوں کی شکل میں پالے جاتے ہیں ان کے لیے الگ ایک نظام بنا دیا گیا ہے. تو یہ جو ساری کی ساری زکوٰۃ ہے یہ ریاست کا حق ہے، اسٹیٹ کا حق ہے کہ وہ لے لے. چنانچہ جس وقت آپ کسی اسٹیٹ کو ٹیکس دے دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو خدا کے قانون کے مطابق آپ کے اوپر یہ زکوٰۃ نہیں عائد کر رہے ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ کا حساب کر لیں. اگر اتنی رقم آپ نے دے دی ہے تو ادا ہو گئی آپ کی طرف سے، یعنی اس کو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ چاہیں تو اللہ کی راہ میں جو جی چاہے دیں. تو یہ زکوٰۃ کا قانون ہے. تمام سیلریز پر 10% میرے نزدیک زکوٰۃ ہوگی.